کو اور جو سرمایہ کے تضادات ہیں، اور بطور قوم ہمارے جو فکری تضادات ہیں، جو جس تہذیبی خلجان میں ہم اس وقت مبتلا ہیں، اگر ہم ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انسان ہی ہے نا جی یہ جو مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھلے کوئی، یعنی اسی گلوبل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے چین نے بھی تو وہ سفر 40 سال میں مکمل کیا ہے جو یورپ نے 400 سال میں مکمل کی ہے۔ یورپ نے تو دنیا بھر کی لوٹ مار سے جو ہے وہ اپنے گھر کو لیپا پوتا ہے، تو چین نے جو ہے وہ تو اپنی محنت سے اتنی بڑی جو ہے وہ طاقت اور سرمایہ کو حاصل کیا ہے۔ تو یہ اپرچونٹی اس کے لیے جو عقل و دانش، جو علم، جو سیاسی جو بصیرت اور سیاسی قوت ارادی جو چاہیے ہوتی ہے، اس کو بروئے کار لا کر ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم تو ابھی تک ہم تو دیکھیں یہ جو جو بہت بڑا مسئلہ ہے میرا خیال میں وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو ایمبیگوٹی ہے ہمارے تہذیبی فکر کے طور پر، اس کو پہلے ہمیں سالو کرنا چاہیے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کو اسلام ہی کے نام پر بنایا گیا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ناہنجار جو ہیں وہ اسلام ہی کے نام پر اس کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، جیسے تحریک طالبان پاکستان جو ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت محترم علماء ہیں، اب ہمیں اپنی عاقبت کی فکر رہتی ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ متحدہ قومیت کا جو نعرہ تھا اس میں بنیادی طور پر ان کی مذہبی حیثیت جو تھی اس کو جسٹیفائی کرنے میں ایک بہت زیادہ ایک اہم پہلو تھا۔ اب اب یہ دیکھیں کہ اسلام پاکستان کی تخلیق کی بھی وجہ بنا، اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے لیے بھی اسلامی نظریات کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ تحریک طالبان پاکستان اور اس داعش وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ تو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے اس تہذیبی مسئلے کو حل نہیں کرتے اور ہم دینی فکر کو مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمینی کا ذریعہ نہیں بنا لیتے تو اس وقت تک ہم اپنی موجودہ صورتحال سے نہیں نکل سکتے۔ سر نگہت خان جتوئی صاحبہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، لفظ اسلام کا مطلب اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ اسلام کا لغوی مطلب غیر اہم ہے۔ ہم نے اس سے بڑے بڑے فلسفے بنائے ہیں کہ اس کا مطلب سرنڈر کرنا ہے، اس کا مطلب امن ہے، اس کا مطلب فلاں ہے۔ تو اس طرح کی جال سازی میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے، بہت ہو گئی ہے۔ سر سید احمد خان نے انگریزوں کو بتایا تھا کہ اسلام کا مطلب پیس ہے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کسی بھی سیاسی مزاحمت کی طرف رخ نہ کریں اور اسلام کے ذریعے سے کچھ سیاسی عمل سامنے نہ آ سکے، اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کی تہذیبی فکر نہ بن سکے۔ دیکھیں جو جنگ اور امن ہے وہ تہذیبوں کی خلقت میں داخل ہوتا ہے۔ جنگ اور امن کے بغیر کسی تہذیب کے قیام کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اور جہاد کے حوالے سے جتنی لغویات پچھلے 200 سال میں بکی گئی ہیں ہم نہیں مانتے ان کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو تو انہیں نظام عدل قائم کرنا چاہیے، اور طاقت کے حصول کا ذریعہ جہاد ہے۔ جہاد جو ہے اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو تلوار ہے اس کو بندوق نے ریپلیس نہیں کیا ہے، یعنی یہ بڑی خوش فہمی ہے، تلوار کو بندوق بنانے کی کیپیسٹی نے ریپلیس کیا ہے، یعنی وہ ایک پروڈکٹیو انڈسٹریل پروسیس ہی ہے نا جس کے ذریعے سے ہم نے ایٹم بم بنایا ہے۔ تو ایٹم بم ہم نے کیسے بنایا ہے؟ ہم نے ایک پروڈکٹیو انڈسٹریل پروسیس کے ذریعے سے وہ قوت، وہ صاف ظاہر ہے طاقت ہے، اور بہت ہی بڑی طاقت ہے، وہ کوئی غیر معمولی چیز ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یعنی اگر ہم بطور مسلمان کوئی عقل کا استعمال بھی کر لیں تو اس سے ہم پر کوئی
کوئی مینا کوئی تانا تو نہیں ہے نا ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، عقل کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو جہاد کا مطلب ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی معاشی اسٹرکچر کو مضبوط بنانا۔ اس وقت یہاں اسلامی قانون نافذ کرنے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ 1 اسکوائر کلومیٹر سمندر کے پانی کو میٹھا بنایا جائے۔ یہ پورا جو گلوبل اسٹرکچر ہے، جب آپ اس میں سب سے طاقتور ہو جائیں گے تو آپ اس گلوبل اسٹرکچر کو چینج کر سکتے ہیں۔ پہلے وہ طاقت تو حاصل کریں۔ وہ طاقت کے جہاد جو ہوتا ہے وہ ہم اصل وسائل کو استعمال کیے بغیر اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وقت جہاد کا مطلب ہے جدید انڈسٹریل پروسیسز کو اڈاپٹ کر کے طاقت کا حصول ممکن بنانا، سرمایہ کا حصول ممکن بنانا۔ جب پاکستان سرمایہ اور سیاسی اداروں کی حیثیت سے بہت طاقتور ہو جائے گا تو پھر آپ یہاں جو چاہے قانون نافذ کریں۔ پھر ہم دیکھیں گے نا ہمارے نبی کی کون جو ہے وہ توہین کرتا ہے، فرانس کی کیسے جرأت ہوتی ہے۔ اگر آج ہمارے پاس قوت ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ کیسے یہ بات کرتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہم اپنا رو پیٹ کے گھر بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے مسلمان ہونے کی معنویت اور کم ہو گئی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں طاقت کے حصول کے تمام جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں اپنی حیثیت کو مضبوط بنانا چاہیے۔ جب ہم طاقتور ہو جائیں گے تو پھر ہم جو چاہے قانون نافذ کریں، جو چاہے ادارے بنائیں، جو چاہے آپ چیزیں حاصل کریں۔ قبلہ عاقف صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ ساری دنیا سے قرض لے کر واپس نہ کرنے والوں کا دن رات غلبے کا خواب باقی اقوام کو باجگزاری میں لینے کا خواب کیسا ہے؟ ویسے انہوں نے پوچھا تو سوال بہت اچھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت اچھا خواب ہے۔ اگر یہ خواب بھی ختم ہو جائے تو زندگی کیسے گزرے گی بھائی؟ یہ خواب ہماری تو پھر یہ خواب ہے۔ خواب ہے بھائی، یہ اصل میں نے حیات۔ دیکھا میں نے دیکھا ہے خواب میں تم کو، تو یہ آنکھیں نکال دو گے کیا؟ ہاں، میرا گزارش یہ ہے کہ یہ خواب جو ہے یہ ہماری اصل حیات ہے۔ دیکھیں قرضے پتہ نہیں قرضے آ گئے ہیں، جو کچھ ہو گیا ہے، اس سے بھی بدتر دور تو گزرا ہے نا ہم پر۔ 100 سال پہلے اس سے بدترین دور تھا جب امید کی کوئی کرن دنیا میں نظر نہیں آتی تھی۔ آج چلو ہم مقروض ہیں، بہت ہمارے برے حالات ہوں گے، لیکن قومی ول کے آگے ان چیزوں کی بھائی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہر وقت روتے پیٹتے رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ قرضے ہیں اس سے بدترین۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ورلڈ وار 2 کے بعد ریپریشنز میں جرمنی کے پر کتنے قرضے تھے، اس کے بعد وہ ایک سپر پاور بن گیا اور وہ ساری دنیا کے خلاف لڑا۔ یہ الگ بات کہ شکست کھا گیا۔ تو قومیں جو ہوتی ہیں وہ انہی مشکل حالات سے نکل کر ہی بنتی ہیں بھائی۔ قرضے ہیں تو قرضہ ہونا جو ہے وہ میری کوئی اخلاقی کمزوری تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے لیڈروں کے غلط فیصلوں سے یا حالات کی ایسی گردش سے ہم مقروض ہو گئے، یا ہمارے سٹرکچر میں کوئی ایسے مسائل تھے جس کی وجہ سے قرضے چڑھ گئے، اس سے کس کو انکار ہے؟ لیکن اس کی نسبت کیا ہے اس سے کہ میں یہ خواب نہ دیکھوں، ماروں گھٹ نہ پھوٹے آنکھ۔ بھئی یہ کس طرح کے استدلال ہے؟ یہ خواب ہم دیکھیں گے، ہمیں اس خواب دیکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نگہت خان جتوئی صاحبہ نے ہے نا مزید ایک یعنی اپنے تاثرات شیئر کیے ہیں جی کہ اس کا مطلب ہے کہ معاشی طور پر مضبوط ہونا سب سے بڑی مضبوطی اور طاقت ہے، اور جو معاشی طور پر مضبوط ہوگا اسی کا قانون چلے گا، چاہے اسے وہ طاقتور جو نام دے۔ دیکھیں جہاں تک وہ طاقتور کا تعلق ہے نا، دیکھیں طاقت تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ طاقت کے صرف ایک خزانے کی طاقت ہوتی ہے، ایک تلوار کی طاقت۔ اس کے علاوہ طاقت کا اور کوئی میننگ نہیں ہے۔ طاقت اگر مسلمانوں کی ہوگی تو وہ بھی اس کی بھی شکل یہی ہوگی، اس کے وجودیات یقیناً مختلف ہوگی، وہ ایک الگ بحث ہے۔
لیکن اگر آپ کہیں کہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو طاقت کی جو بیسک سٹرکچر ہے وہ علی الاطلاق سارے انسانوں میں ایک جیسی، اس کو ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا۔ میری گزارش یہ ہے کہ طاقت کی سرمائے اور ملٹری پاور اور اسٹیٹ پاور کے علاوہ موجودہ دنیا میں کوئی شکل نہیں، یعنی ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا اگر ہم طاقتور بننا چاہتے ہیں، اگر بقا کی قوتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے۔ ان کے لیے ہمیں یعنی کہ وہ تمام ذرائع اور وسائل استعمال کرنے پڑیں گے جن کو استعمال کر کے یہ طاقت کا حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ جب ہم بہت طاقتور بن جائیں گے تو پھر آپ اپنی مرضی کریں، جس طرح کے قانون چاہے نافذ کریں۔ طاقت کی جو حیث یا سٹرکچر ہے وہ اخلاقی نہیں ہوتی۔ کیا ہم طاقت ابھی ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمارے سماجی حالات ہیں یا جو من حیث القوم بحیثیت مسلمان جو ہماری اخلاقی حالت ہے، کیا ہم اس ڈگر پہ ہیں کہ ہم اس مقام کو جس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں اس کو پا لیں؟ دیکھیں، یہ آپ نے بہت دلچسپ سوال کیا ہے۔ اصل میں ہمارا یہ یونیورسل سوال ہے۔ یونیورسل سوال کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے کھانے کے بارے میں کوئی سوال کرے تو ہم کہتے ہیں یہ مسلمان حلال گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح یہ سوال جو ہے نا، یہ ہمارا یونیورسل سوال ہے۔ یعنی یہ یونیورسل سوال کیسے پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کی انالیسس کرتے ہیں تو اس سے مایوسی برآمد ہوتی ہے، اس مایوسی کی وجہ سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی بہت ہارش ججمنٹ دی جا سکتی ہے، اس کا تجزیہ کرتے ہوئے اس میں موجود جو بہت سارے انسانی غیر انسانی اور جو ظلم کے اور جو پیتھولوجی کے پہلو ہیں وہ سامنے لائے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں اس معاشرے کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس معاشرے میں بہت سارے برے پہلو ہیں، بری چیزیں موجود ہیں، ایک زوال یافتہ معاشرہ ہے ہمارا، 300 سال کی غلامی اور جبر اور ظلم سے گزرے ہیں، انتشار سے گزرے ہیں، تو معاشرے میں ایسی سٹرکچرز کا موجود ہونا بہرحال وہ بعید نہیں ہے۔ لیکن میں چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں دیکھتا۔ یہی معاشرہ غیر معمولی سٹرینگتھس بھی رکھتا ہے۔ آج کل میں کتاب پڑھ رہا ہوں دا 9 لائفز آف پاکستان۔ 9 لائفز آف پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ کتے کی رال ٹپکتی ہوتی ہے نا جی، کسی کو دیکھ کے، تو ہمارے دشمنوں کی پاکستان کو دیکھ کر رال ٹپکتی رہتی ہے۔ تو یہ جو 9 لائفز آف پاکستان ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ملک جو ہر دفعہ ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا، تو وہ ٹوٹ جانا تھا پھر بچ گیا، ٹوٹ جانا تھا پھر بچ گیا۔ تو یہ اس طرح کی جو ہماری جو سائیکی ہے، یہ تھوڑی سی بے حمیتی کی وجہ سے بھی پیدا ہوئی ہے۔ ہمیں بطور انسان کے اپنے مسائل کو تھوڑا سا ایک آزاد شعور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً بہت مسائل ہیں، مسائل سے کوئی انکار نہیں، نہ صرف سماجی مسائل ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو طاقت اور سرمایہ کا جو نظام ہے، ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، ہماری جو پاور کی پیتھولوجیز ہیں، ہمارے علم کے جو حالات ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قابل گرفت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اسی معاشرے کے اندر بہت ساری اسٹرینگس بھی ہیں، بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسے پہلو ہیں جس کی وجہ سے بہرحال یہ معاشرہ جو ہے اپنے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو میں مایوسی کی بات نہیں کرتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں لاطینی امریکہ کے ملکوں کے ذرا حالات پڑھیں نا کسی ملک کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ دور کے اور ڈھول- جی ابھی میں ایک اور مثال دے دوں کہ انڈیا میں 4 گھنٹے کے نوٹس پر لاک ڈاؤن کا حکم دیا گیا، اور لاک ڈاؤن کے بعد میرا خیال 48-50 گھنٹے میں
کوئی 8 کروڑ لوگ سڑکوں پر تھے جن کا کوئی والی وارث نہیں، اور اس میں سے 1500 کلومیٹر دور لوگ چل کر اپنے گھروں تک گئے ہیں، نہ ان کے پاس کھانا ہے، نہ روٹی ہے، نہ سواری ہے۔ تو یہ پاکستان میں تو یہ صورتحال نہیں۔ عاقب صاحب کیا فرماتے ہیں؟ عاقب صاحب سے کبھی دو بدو گفتگو کا کبھی سلسلہ عاقب نکالیے۔ صاحب ماشاءاللہ کافی جو ہے نا اہل نظر آدمی ہیں، کوئی تو شک لیکن جرمن قوم کی آپ نے مثال دی تھی تو انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں کچھ آگے کہ لیکن جرمن قوم سی محنت، علمی جدوجہد اور قومی خلوص کا معیار بھی تو دیکھیں۔ امریکہ 1950 تک بجائے ایک سائنسی نصاب کے مذہبی نصاب پڑھا رہا تھا۔ روس کے سپوتن کے کامیاب تجربے نے امریکہ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اصل میں ہمارے ہاں تو خواب دیکھنے والوں نے سی پیک تک کو پیک کروا دیا۔ کیا ہمیں حقائق کی ترتیب بدلنا چاہیے یا صرف بے معنی خواب دیکھنا ہی واحد معنی خیز عمل گزاری ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی خواب دیکھتے رہیں، معنی کا تعین ذرا کسی میٹنگ میں بیٹھ کے کریں گے۔ ابھی خواب دیکھ لیں، معنی کا تعین ہو جائے گا۔ مجھے اصل میں نا ان کی بات سن کر نا ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ لطیفہ نہیں ہے، انیکڈوٹ ہے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، تو ایک مہمان آئے ملنے کے لیے، انہوں نے نیا گھر بنایا تھا۔ تو وہ جو مہمان آئے ان کا بھی گھر تھا، وہ امیر آدمی تھے۔ تو وہ میرے دوست سے پوچھنے لگے کہ اچھا کتنے بیڈ روم ہے؟ اس نے کہا 2۔ اس نے کہا میرے گھر میں تو 3 بیڈ روم ہے۔ اچھا، اس نے کہا لاؤنج کتنا؟ اس نے کہا اتنا۔ اس نے کہا یہ میرا لاؤنج تو اتنا بڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر چیز پر وہ یہی بات کہتے۔ آخر اور بھی مہمان تھے بیٹھے، تو ڈرائنگ روم میں جب سارے لوگ بیٹھ گئے تو کہنے لگے تمہارا ڈرائنگ روم کتنا بڑا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا ڈرائنگ روم 14x16 یا 20 کا ہے۔ اس نے کہا لو، میرا جو ہے وہ 20x25 کا ہے۔ تو وہاں ایک مہمان تھے، وہ کہنے لگے بھائی اگر ہمارا ڈرائنگ روم جو ہے وہ 20x25 کا نہ ہو تو کیا پھر اب ہم مر جائیں؟ بھاڑ میں جائے جرمنی اور فلاں اور روس اور ڈما۔ تو اگر فرض کیا نہیں ہے، ہمارے ہر معاشرے کے حالات یونیک ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت پاکستان بنا ہے تو وہ جغرافیائی علاقے جن پر پاکستان بنایا گیا، خاص طور پہ مغربی پاکستان جو ہے، مغربی پاکستان باقی ہندوستان کے علاقوں سے 100 سال پیچھے تھا ترقی کے اعتبار سے۔ عاقب صاحب نے مزید اپنے تاثرات شیئر کیے ہیں ہاں، یہ کہ ان کے صنعتی ترقی کے لیے یہ اصل میں تکنیکی ترقی والے سوالات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شرعی معاشرتی اور مذہبی اجازت ہے۔ پتہ نہیں اب یہ کس طرح کے سوالات ہیں۔ میں نے تو ان سے گزارش کی ہے کہ کبھی ہمیں وقت دیں، چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد، تو کبھی ہمیں بھی وقت دیں، ہم بھی ان سے ان کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ ان سوالات کی معنویت جو ہے ان پر ذرا سیر حاصل گفتگو ہو تو انشاءاللہ بہرحال اچھی تو بات ہے۔ عاقب صاحب کو میرا آ, سلام پہنچے۔ وعلیکم السلام عاقب صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا مل بیٹھ کے دو بدو گفتگو کا سلسلہ بنائیں کوئی، اور آپ تھوڑا سا وقت نکالیے۔ عاقب صاحب سے جب بھی بات ہوتی ہے میری، ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے تو مصروف رہتے ہیں بہت زیادہ، بہت مصروف۔ تو بہت تو ٹھیک ہے، حالات کی نزاکت کچھ ایسی ہے کہ مصروف رہنا پڑتا ہے۔ جی اور نگہت خان جتوئی صاحبہ نے بھی اپنے تاثرات شیئر کیے ہیں۔ میں ان کے تاثرات پڑھ کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ وقت کا جو ہے جی نا وہ بالکل بدلنا چاہیے، ورنہ کامیاب لوگوں کے حقائق اور ناکام لوگوں کے حقائق سامنے ہیں۔ جی ضرور۔ تو اور اس کے ساتھ شوکت ارشاد صاحب کے بھی کچھ تاثرات آئے تھے کہ مسلمان جس غلبہ کی امید لگائے بیٹھا ہے وہ اپنی اجتماعی مذہبی سرکشی کے باعث کھو چکا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اور صدیق صاحب جو ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، ان کا بھی فرمان ہے کہ طاقت کے ذرائع کافی نہیں، ان کا درست استعمال بھی ضروری ہے۔ ہاں دیکھیں جو تو
انسانوں کے مابین اخلاقی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ اس پر مکمل اتفاق ہوتا ہے. مطلب یہ باتیں یہ ساجد علی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ ہمیں ابھی تک طاقت کا حصول نہیں ہو رہا، کیا یہ ایمانی قوت کی کمی ہے یا وہ علم ابھی تک ہمارے ہاتھ نہیں ہے؟ تو یہ دیر سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے، تو اگلی ابتدا میں بہت سیر اصل جوہر صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے. تو یہ اہم میرا خیال ہے آپ کا جی اگلی سر دفعہ فرمائیے. شروع کریں گے. جی بالکل ایسے ہی ادھر سے بات شروع کریں گے. اور تمام احباب کرام اور ناظرین کا بہت شکریہ جنہوں نے اس کمنٹس کے ذریعے سے پروگرام میں شمولیت اختیار کی. اور محمد دین جوہر صاحب سارا آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. اور پروگرام کے توسط سے میں آخر میں عاقب صاحب سے گزارش کروں گا کہ کسی دن پروگرام بنائیں اور مل بیٹھتے ہیں. جی ضرور. اور وہ زیغم شہیر صاحب ایک شکوہ کر رہے ہیں، تو سر اس کی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ محترم سامل عباسی صاحب سے آخری جملہ پڑھنا چھوٹ گیا، وہ تھا براہ کرم رہنمائی فرمائے. ارے تو نہیں، قبلہ آپ ان کی بات تو ہمارے لیے رہنمائی تھی بھائی، بہت اچھی بات. بالکل ایسا ہی ہے، بہت ہی خوبصورت بات کی تھی آپ نے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو مزید وضاحت سے تھوڑا سا بیان کریں تاکہ بہت خوبصورت پیرائے میں مزید چیز سامنے آئے ہمارے. اور بہت شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.